मौलवी साहब, हक में 2 करोड़ रखे। अचानक ही दुल्हन बनी ईमान की इस बेसाख्ता और गर्जदार बात पर मैरिज हॉल में बैठे सब लोग बुरी तरह से चौंक उठे। अरे नहीं, लड़की पागल हो गई है? 2 करोड़ क्यों? 20,000 हक में की बात तय हुई थी, सिर्फ 20,000। लड़के की माँ ने हाथ नचाते हुए गुस्से और औनियत से कहा, आपको जहेज से भरे 2 ट्रक चाहिए, जहेज में महंगी ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, सास को सोने के कंगन चाहिए और फिर साथ किसी की बेटी भी चाहिए। इतना का सब कुछ लेने पर हक महर 2 करोड़ तो बहुत कम ही है। दे सकते हैं तो निकाह होगा, वरना मेरी तरफ से साफ इनकार है। ईमान की 2 टोक और बेबाक आवाज पर मैरिज हॉल में जैसे बम फट गया। ये तनाव का एक ऐसा लम्हा था जिसने सबकी सांसें रोक दी थी। ये तूफान जो आज गौरी हाउस की दहलीज पर पूरी शिद्दत से दस्तक दे रहा था, इसकी शुरुआत चंद रोज कभी गौरी हाउस की बेफिक्र खुशियों और रौनकों से हुई थी, जिस पर शायद किसी की गहरी नजर लग गई थी। हर तरफ खूब चहल पहल लगी हुई थी और घर की बेटी की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थी। हिना ने मोहब्बत से सामने बैठी ईमान के माथे पर झूमर टिकायर आईने में उसके अक्स को देखकर बेसख्ता उसकी भलाई लेने लगी। माशाल्लाह, हमारी गुड़िया तो आज चांद का टुकड़ा लग रही है। खुदा तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। तुम्हें ससुराल वाले तुम्हारे ही रूप देखकर तो सदके ही जाएंगे ना। हिना ने उसके जर्द दुपट्टे की क्रेज ठीक करते हुए मुस्कुरा कर कहा। ईमान ने हया से पलकें झुका ली। उसकी गुलाबी होंठों पर एक दिलकश और नरम सी मुस्कुराहट उभर आई। भाभी, आप भी बस मुझे यूं ही शर्मिंदा करती रहती हैं। मेरा असल रूप तो आप सबकी मोहब्बतों से है। उसे हिना का हाथ चूमते हुए इतनी मलामत और आजिज़ी से जवाब दिया कि हिना का दिल चाहा उसे एक बार फिर से गले से लगा ले। वो थी ही ऐसी कि जो भी उससे मिलता उसकी मीठी जुबान और इखलाक का गिरवेदा हो जाता। वो कभी किसी का दिल दुखाने का सोच भी नहीं सकती थी। इस घर में सईद गोरी के 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा हाशिम गोरी, फिर ईमान और सबसे छोटी मिना थी, जबकि उमैर गौरी की 2 बेटियां हिना और मिशाल थी। इसमें से हिना का निकाह हाशिम से हो चुका था और गौरी हाउस के ये दोनों भाई आपस में बेपनाह मोहब्बत और एहतराम और इत्तेफाक के साथ रहते थे। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और मिला और मिशाल हंसती खिलखिलाती अंदर दाखिल हुई। लो भाई, दुल्हन तो अभी से गरीबों से नजरें चुरा रही है। मिना ने उसके पास बैठते हुए जानबूझकर मुंह बसूरते हुए कहा, हाँ भाई, अब तो इनके नखरे आसमान से ही बातें करेंगे ना। आखिर इतने बड़े और अमीर घराने की बहू जो बनने जा रही है। अब हमारी ईमान आपी, हम गए कहाँ गाज डालेंगी। विशाल ने भी छीनने वाले अंदाज में उसका बाजू हिलाया और कहका लगाया, तुम दोनों कभी बाज मत आना। मैं पढ़ाई कहाँ हो रही हूँ। दिल तो मेरा हमेशा इसी घर में है और तुम सबके पास ही अटका रहेगा। ईमान ने मस्तूरी गुस्से से उन्हें घूरा, मगर उसकी आवाज नरमी और आंखों की चमक बता रही थी कि वो अपनी बहनों की बातों से कितनी महफूज हो रही है। वैसे आप ही, एक बात है, वो लायक है तो बहुत अमीर, लेकिन सुना है कि उनकी औरतों की नाक पर हमेशा गुस्सा ही धरा रहता है। पता नहीं तुम जैसी नर्म मिजाज लड़की वहां कैसे गुजारा करेगी। मिना ने थोड़ा संजीदा होते हुए अपने दिल का खदशा ज़ाहिर किया। तुम बस दुआ करो कि मैं वहां जाकर सबके दिल जीत लूं। मुझे उनके पैसे या मर्तबे से कोई गर्ज नहीं है। बस रिश्ते खलूस से निभाए जाते हैं तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। ईमान ने इसकी बात पर एक गहरा और मुदबिराना जवाब दिया, जिस पर दोनों चुप हो गई और उसका मुंह देखने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि ईमान का दिल दुनियावी चमक और गरूर से कितना बेनियाज है। दूसरी तरफ जहन में चहल पहल अरूज पर थी और सईद साहब अपने भाई उमैर के साथ शादी के इंतजामात पर बात कर रहे थे। उमैर, मेरा दोस्त बहुत नफीस इंसान है और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी उसके घर जा रही है। वो लोग हमारे हम पल्ला तो हैं ही, मगर उनका खानदानी पस मंज़र भी बहुत मजबूत है और मैं अपनी बेटी को उनके हवाले करके बहुत मुतमईन हूँ। सईद साहब ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ाते हुए कहा, भाईजान, आपका दोस्त वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मगर मैंने कल उनकी बेगम और बहुओं से मुलाकात की थी और सच कहूँ तो उनका रवैया मुझे तकब्बुर से भरा हुआ लगा। वो हर बात में अपने पैसे का रोब झाड़ रही थी और मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपने दिल का बोझ उतारा, क्योंकि वो अपनी भतीजी को लेकर फिक्रमंद थे। अरे, तुम भी किसी छोटी छोटी बातों पर गौर करते हो। वो बड़े लोग हैं, उनका उठना बैठना हमसे मुख्तलिफ हो सकता है, मगर वो मेरी बेटी को सराखों पर बिठा कर रखेंगे और ये औरतों की आदत होती है थोड़ा दिखावा करने की। सईद साहब ने बात को हंसी में टाल दिया और उनकी तसल्ली सुनकर उमैर भी खामोश हो गया, मगर उनके दिल से अनजाना सा डर नहीं निकला था। हाशिम दूर खड़ा उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और गुस्से के तासुरात उभर आए थे। वो जानता था कि उसकी फूल जैसी बहन के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत सबसे ज़रूरी है और उसे लड़के वालों की इस तकब्बुर में किसी आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही थी।
जिसे उसका बाप अपनी दोस्ती के जाम में नज़रअंदाज कर रहा था, मगर वो अपने बाप की दलीलों से हरगिज़ मुतमईन नहीं था। वो बोझल कदमों से वहाँ से पलट गया, क्योंकि वो आज के दिन कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। मगर जाने के कुछ देर बाद ही सईद साहब के चेहरे पर छाई वो मसनूई तमानियत फिर उकसत हो गई, जो अपने भाई के सामने बरकरार रखे हुए थे। वो अकेले सोफे पर बैठे अपने हाथों की उंगलियों के आपस में उलझाए किसी बहुत ही गहरी और परेशान कुन सोच में गुम थे। उनके माथे की उभरती लकीरें उनके अंदर चलने वाले किसी तूफान का पता दे रही थी। ईमान, जो अपने कमरे में किसी काम के लिए निकली हुई थी, अपने बाप को इस तरह उलझा हुआ देखकर ठठक कर वहीं रुक गई। उसके नरम दिल में एक ठेस सी उठी। वो दबे कदमों चलती अपने बाप के बिल्कुल पास आकर उनके कदमों में ही कलीन पर बैठ गई। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? ईमान ने नहायत मुलायमियत से अपने बाप के घुटनों पर हाथ रखते हुए पूछा, और उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखों में अपने बाप के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। सईद साहब अपनी बेटी की अचानक आमद और उसकी फिक्रमंदी से भरी आवाज़ पर जैसे किसी गहरे ख्वाब से चौंके और फौरन अपने चेहरे के तासुरात बदलने की कोशिश करने लगे। कुछ नहीं बेटा, परेशान नहीं हूँ, बस यूं ही शादी के इंतजामात और कल की मसरूफियात के बारे में कुछ सोच रहा था। उन्होंने बात को छुपाते हुए एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई, मगर मेहमान उनकी आंखों में छुपी वो उलझन साफ दिख रही थी। मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरी वजह से आप खुद को किसी मुश्किल में मत डालिएगा बाबा। मैं आपको इस तरह उलझा हुआ नहीं देख सकती। ईमान ने उनका हाथ चूमते हुए अपने दिल का डर जाहिर किया, तो सईद साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फिरा और उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। उसी पल उमैर साहब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ देखते तेजी से दलान में दाखिल हुए। ये ब्रांड देखते, देखिए भाई साहब, ये मॉडल तो अभी पिछले महीने मार्केट में आया है और इसके फीचर्स वाकई कमाल के हैं। उमैर साहब ने मोबाइल की स्क्रीन सीधी सईद साहब के सामने की, जिस पर इंतहाई चमचमाती और पुरतईश गाड़ी की तस्वीर थी। ईमान की नज़र भी बेसाख्ता उसकी स्क्रीन पर पड़ी और उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। बाबा, क्या आप कोई नई कार ले रहे हैं? आपने तो मुझे बताया ही नहीं। ईमान ने इश्तियाक और थोड़ी हैरत से पूछा, क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत एक अच्छी गाड़ी मौजूद थी और अचानक इतनी महंगी गाड़ी का जिक्र उसकी समझ से बाहर था। गाड़ी तो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है भाई जान, हमें इस वक्त इसकी क्या ज़रूरत? उमैर साहब नासमझी में कुछ बोलने ही लगे थे कि सईद साहब ने फौरन उन्हें आंखों के सख्त इशारे से खामोश रहने की तलकीन की और उनकी बात का काट दिया। अरे बेटा, हम कौन सी ले रहे हैं? ये तो बस यूं ही हम मोबाइल पर नई गाड़ियों के मॉडल देख रहे थे। तुम ये बताओ, तुम्हारी तैयारियां कहाँ तक पहुंची? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे फ़ौरन बता देना बेटा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। सईद साहब ने बात कर बड़ी महारत से मोड़ते हुए ईमान के माथे को चूमा और उमैर साहब ने बात की नज़ाकत को समझते फ़ौरन अपना मोबाइल जेब में रख लिया। भावा, आपने मुझे सब कुछ तो लेकर दे दिया है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब मेरी ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं मेरे साथ रहें तो मेरी दुनिया ही मुकम्मल है। ईमान ने नमनाक आंखों और भरे हुए गले के साथ कहते अपना सर सईद साहब के सीने पर रख दिया था। सईद साहब ने प्यार से अपनी बेटी को गले लगा लिया और उनकी आंखें भी भीग गई, जिनमें अपनी बेटी की रुखसती का दुख और इन भारी मुतालबात का बोझ था जो उसके ससुराल वालों की तरफ से पूरे कर रहे थे वो, और अपनी बेटी से छुपा रहे थे। अभी बाप बेटी का ये जज्बाती और मोहब्बत बड़ा मंजर चल ही रहा था कि मिनहा और मिशाल हंसती खिलखिलाती वहां पहुंची। लो बेटा ताईजान, आज तो आपकी लाडली आपसे अलग ही नहीं हो रही। जरा हमें भी तो मौका दे अपनी दुल्हन से बात करने का। आखिर कल तो इसने हमें छोड़कर चले ही तो जाना है। मिशाल ने हंसते हुए ईमान को बाजू से पकड़कर हल्का सा खींचा। छोड़ो मिशाल, आज उन्हें जितना लाड करना है कर लेने दो। कल तो ये इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर चली जाएंगी कि हमें पहचानने से भी इनकार कर देंगी। फिर हम तरसते रहेंगे कि हमारी ईमान आप भी हमसे बात ही कर ले। मिनहा ने शरारत से कहा, तो ईमान के चेहरे पर फैली उदासी फौरन एक शोक मुस्कुराहट में बदल गई। तुम दोनों की जुबानों को तो जैसे ब्रेक ही लग गया है। मजाल है जो मुझे एक पल भी सुकून से बैठने दो। मैं कहीं भी चली जाऊं, तुम दोनों की इन हरकतों की वजह से कभी नहीं भूल सकती। तुम तो मुझे मेरे ससुराल भी याद आती रहोगे। ईमान ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, जिस पर वो दोनों बेसख्ता हंस पड़ी थी और मिनहा ने आगे बढ़कर ईमान को गले लगा लिया था।
دلان میں ایک بار پھر سے وہی پرسکون اور ہنستا مسکراتا ماحول چھا گیا، مگر سعید صاحب کی مسکراہٹ کے پیچھے ابھی بھی وہ انجانا سا خوف چھپا ہوا تھا جو اس مہنگی گاڑی اور لڑکے والوں کی بڑھتی فرمائشوں سے جڑا ہوا تھا۔ اچانک صدر دروازے پر ہونے والی آہٹ نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ سعید صاحب اور عمیر کی نظریں جیسے ہی دروازے پر پڑی، ان کے قدم وہیں زمین پر جم گئے اور آنکھوں میں ایک دم حیرت اور بے پناہ خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ سامنے ایک باوقار سی ادھر عمر خاتون کھڑی تھی، جن کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں نمی تھی، اور ان کے ساتھ ایک دراز قدامت، نہایت وجیہہ اور مضبوط خود و خال والا نوجوان کھڑا تھا، نور۔ سعید صاحب کے منہ سے بے ساختہ اپنی اکلوتی بہن کا نام نکلا، جو برسوں پہلے اپنی مرضی کی زندگی چننے کے جرم میں اس گھر سے دور کر دی گئی تھی۔ ان کے سخت کیر والد نے لور فاطمہ سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا، مگر والدین کی وفات کے بعد خون نے جوش مارا تو سعید اور امین نے اپنی بہن کو دوبارہ گلے لگا لیا تھا۔ دونوں وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی اور فاصلوں کی وجہ سے ملنا جلنا کم ہی ہوتا تھا، مگر فون پر رابطہ ہمیشہ رہتا تھا۔ اور آج وہ اپنی بھتیجی کی شادی کے اس خاص موقع پر اپنے اکلوتے بیٹے شازن کے ہمراہ برسوں بعد اس دہلیز کو پار کر رہی تھی۔ سعید بھائی جان، نور فاطمہ کی آواز بھرا کر وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ گئی۔ سعید صاحب نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا، اور مہر بھی اس جذباتی منظر میں شامل ہو گیا جہاں برسوں کی دوریاں آج محبت کے آنسوں میں بہہ رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری نور آج اتنے سالوں بعد غوری ہاؤس میں کھڑی ہے۔ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی بہن۔ سعید صاحب نے اس کا ماتھا چومتے انتہائی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا کرتی بھائی جان، ابا جی کی ناراضگی اور ان کے غصے نے مجھے اس گھر سے اتنا دور کر دیا کہ مجھے آج ایمان کی خوشی میں یہاں کھینچ لائی تھی۔ نور فاطمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اسی لمحے شازن آگے بڑھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور متانت تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی متاثر ہوا بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ السلام علیکم مامو جان۔ شازن نے نہایت ادب سے جھک کر باری باری سعید اور عمیر کو گلے لگایا تو اس کی مضبوط گرفت اور لہجے کی شائستگی نے سعید صاحب کے دل میں فوراً گھر کر لیا۔ دیتے رہو میرے بچے، ماشاءاللہ تم تو اتنے بڑے اور خوبرو جوان ہو گئے ہو، میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں پایا۔ سعید صاحب نے شازن کے کندھے تپتپاتے ہوئے فخر اور محبت سے کہا، مامو جان، پہچاننے کا وقت تو اب آیا ہے، آپ ان سے حکم کریں کہ کیا کام ہے سنبھال لیں، ساری بھاگ دوڑ میری ذمہ داری ہے۔ شازن نے ایک ہی پل میں پورے گھر کی فکر اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھا لی۔ اس کا یہ فرما بردار اور پراعتماد انداز سعید صاحب کو بہت زیادہ بھا گیا، کیونکہ انہیں اس وقت واقعی ایک ایسے ہی سمجھدار انسان کی ضرورت تھی جو ان کا بوجھ بانٹ سکے۔ ارے بیٹا، تم تو مہمان ہو اور اتنے سفر سے آئے ہو، پہلے آرام کرو، کام تو ہوتے ہی رہیں گے، عمیر صاحب نے شفقت سے کہا، مگر شازن نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ مامو جان، بھانجے مہمان نہیں ہوتے، گھر کے بیٹے ہوتے ہیں، آپ مجھے بس کیٹرنگ اور ٹینٹ والوں کا بتائیں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ شازن کی اس بات نے سعید صاحب کے دل پر جیسے سارا بوجھ اتار دیا اور وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ دالان کا جذباتی منظر دیکھ کر اندر سے ہینا مشال میں نہا اور دلہن بنی ایمان بھی باہر آ گئی۔ نور فاطمہ نے آگے بڑھ کر باری باری اپنی دونوں باپیوں اور بھتیجوں کو سینے سے لگایا، مگر جب ان کی نظر زرد چوڑی میں ملبوس سادگی اور حسن کا پیکر بنی ایمان پر پڑی تو وہ بے ساختہ ان کے ماتھے کا بوسہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ میری بچی تو واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں ہے، سعید بھائی، آپ نے سچ کہا تھا، ایمان کی صورت اور سیرت دونوں ہی بے مثال ہیں۔ نور فاطمہ نے ایمان کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تو ایمان نے حیا سے اپنی نظریں جھکا لی۔ پھوپھو جان، آپ کے ہمارے آنے سے تو ہماری خوشیاں جیسے چار چاند لگ گئے ہیں، ہم سب آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ ایمان نے نہایت تربیت اور محبت سے نور فاطمہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اسی دوران شازم سامان اندر رکھوا کر واپس بیٹھا تو اس کی نظر ایک لمحے کے لیے اس زرد لباس والی لڑکی پر پڑی جو کہ اپنی پھوپھو سے اتنی محبت اور اپنائیت سے بات کر رہی تھی، مگر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، انتہائی احترام سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ غوری ہاؤس میں نور فاطمہ اور شازم کی آمد نے جہاں پرانے رشتوں میں ایک نئی جان ڈال دی تھی، وہیں شازم نے اپنی سوجھ بوجھ سے گھر کے سارے کام ایسے سنبھال لیے کہ سعید صاحب اسے دیکھ کر اپنے دل میں رشک کرنے لگے کہ کاش ان کا دماغ بھی بالکل اسی طرح سلجھا ہوا ہو اور اخلاق اور با اخلاق انسان ہو جو غرور سے پاک اور محبت کرنے والا ہو۔ شازم کا انداز گفتگو اتنا نپا تلا اور باوقار تھا، اس نے گھر کے ملازمین سے لے کر باہر کے ڈیکوریشن والوں تک سب کو
अपने तरीके से काम पर लगा दिया था। वो एक तरफ तो अपनी माँ का बेहद फर्मा बरदार बेटा नजर आ रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी शख्सियत में एक पुरस्कार सी कशिश और मजबूती थी जो उसे बाकी सबसे मुमताज कर रही थी। हिना और मिशाल भी दूर खड़ी स्नेह और पुरकशिश कज़न को इतनी फुर्ती से काम संभालते हुए देखकर हैरान हो रही थी। फूफो का बेटा तो वाकई कमाल का इंसान निकला। आते ही तायाजान का सारा बोझ अपने सर ले लिया, और मजाल है जो उसके माथे पर जरा भी शिकन आई हो। लगता है इसे किसी ने कहा है कि शादी वाले घर में खिदमत करने से अच्छी दुल्हन मिलती है। विशाल ने आहिस्ते से हिना के कान में सरगोशी की, तो हिना ने जोरदार कहका लगाया, वैसे विशाल, इतने पढ़े लिखे और सुलझे हुए लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं जो इतनी खुश दिली से अपनों के काम आए। हिना ने जवाब दिया। फिर वह सब दोबारा अपनी मेहमानों की खातर मदारत में मसरूफ हो गए। शाजिम ने कुछ ही देर में सईद साहब के पास आकर उन्हें केटरिंग वालों की रसीदें और बाकी हिसाब किताब इस कदर शानदार तरीके से पेश किया कि सईद साहब बेसाख्ता उसे दुआएं देने लगे। जीते रहो बेटा, तुमने तो आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अकेला ये सब कैसे ही देखूंगा। सईद साहब ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा, मामू जान, आप बस मुझे अपना बेटा समझे, हम मुझे बार बार शर्मिंदा ना करें। बरसों बाद तो वो मौका मिला है अपनों के काम आने का। शाजिम ने नहायत आजी से कहा और फिर से अपने काम में मगन हो गया, जबकि दूर खड़ी ईमान भी अपने बाप के चेहरे पर आने वाले इस सुकून को देखकर दिल ही दिल में इस अजनबी कज़न की शुक्रगुजार हो रही थी, जिसने आते ही उसके बाप की सारी उलझनें ख़त्म कर दी थी। मगर इसी घर की ऊपरी मंजिल पर हाशिम के कमरे का माहौल इस कदर खुशगवार फ़ज़ा से बिल्कुल बरअक्स था। हाशिम तेज़ तेज़ कदमों से कमरे में चक्कर काट रहा था। उसकी सुर्ख आंखें उसके अंदर चलने वाले किसी शदीद तूफान और बेबसी की ख्वाजी कर रही थी। हिना जो भी अपने अपने खूबसूरत लिबास को, जिसके दामन पर इंतहाई नफीस लेस और गले पर दिलकश डोरियों का काम था, दुरुस्त करते कमरे में दाखिल हुई। अपने शौहर को इस कदर तेज में देखकर ठटक गई। वो जानती थी कि हाशिम की तबीयत में गुस्सा है, मगर आज उसके चेहरे की उलझन और माथे की उबरती हुई रगें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उसे फौरन दरवाज़ा बंद किया और इंतहाई नरम कदमों से चलती हाशिम के करीब आ गई। हिना, कोई तरीका होता है उन लोगों की डिमांड ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल निकाह है और उनकी हवस है कि बढ़ती ही जा रही है। हाशिम ने अपने दोनों हाथ सर पर रखते इंतहाई कर्ब और गुस्से से कहा। हिना ने बेचैनी से उसे देखा और उसका बाजू थाम लिया। क्या हुआ आशिफ, आप इतनी तेज में क्यों हैं? जरा पुरसुकून होकर बताएं मुझे। हिना की नरम और मुलायम आवाज़ ने भी हाशिम के अंदर लगी आग को कम न किया। लालच की इंतहा नहीं, तकरीबन 80 लाख का जहेज हम उन्हें दे रहे हैं जो उनकी फरमाइश के ऐन मुताबिक है, मगर उनका पेट फिर भी नहीं भरे। और ऐन निकाह वाले दिन पहले उन्होंने मुंह खोलकर गाड़ी मांग ली, और वो पूरे 70 लाख की ब्रांडेड न्यू कार। हाशिम की आवाज़ में गुस्से के साथ एक अजीब सी दुख भी शामिल था, जैसे अपनी बहन के इस रिश्ते से मिल रहा था जिसकी बुनियाद ही दिखावे और लालच पर रखी जा रही थी। अच्छा, आप इतना गुस्सा तो ना करें, खुद को पुरसुकून रखे, अल्लाह बेहतर करेगा और कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। हिना ने उसके तने हुए कंधों पर हाथ रखते हुए उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया, मगर हाशिम ने नफी में सर हिला दिया। रास्ता क्या निकलेगा हिना? हिना हैरत और दुख तो मेरे इस बात का है कि बाबा जान उनकी ये नाजायज़ और घटिया मांग भी पूरी कर रहे हैं। उन्होंने इस महंगी गाड़ी का ऑर्डर भी दे दिया और मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। यार, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, क्या मेरा इतना हक भी नहीं कि मुझसे मशवरा ही कर लिया जाता? वो क्यों उन लालची लोगों के सामने इतना झुक रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। हाशिम की आवाज़ अब गुस्से की बजाय शिकवे में बदल गई थी, क्योंकि उसे अपने बाप का इसी तरह दबना और उससे मामला छुपाना पूरी तरह जख्मी कर गया था। हिना ने इंतहाई मोहब्बत और नरमी से आगे बढ़कर हाशिम का हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती सोफे पर बैठाकर खुद उसके करीब पास कलीन पर बैठ गई। उसने अपनी रेशमी दुपट्टे को समेटते हुए हाशिम के माथे की सिलवटे को अपनी नरम उंगलियों से छुआ। हाशिम, ताईजान बाप हैं और बाप बेटी की खुशी और उसके घर बसाने की खातिर अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो जाता है। उनके दिल में ईमान के लिए जो बेपनाह मोहब्बत और उसके मुस्तकबिल की फिक्र है, वो उन्हें उस वक्त किसी नफ़ा नुकसान या अना का सोचने नहीं दे रही। अब उनके इस फैसले को उनकी कमज़ोरी ना समझें, बल्कि एक बाप की मजबूरी समझे जो अपनी बेटी की डोली उठने से पहले कोई बदमज़गी नहीं चाहता। हिना के लहजे में इतनी मिठास और दलाइल में इतनी सच्चाई थी कि हाशिम कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, और उसकी तेज़ चलती सांसें हिना के स्कर्प और मीठे लहजे की वजह से कुछ मध्यम पड़ने लगी। उसने हिना के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया
اور اس کی گہری اور پرسکون آنکھوں میں دیکھا. ہے نا، مجھے ایمان کی فکر کھائی جا رہی ہے. جو لوگ آج اتنے لالچی ہیں وہ کل کو میری معصوم بہن کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. ویسے کسی صورت ان حریص نگاہوں اور لالچی ہاتھوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. ہاشم کے دل کا سارا غبار اب فکر کی صورت میں ہنا کے سامنے آ گیا تھا. ہنا نے دھیمے سے مسکراتے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے گلے میں ڈال دیے اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا. آپ بالکل فکر نہ کریں، ہماری ایمان کوئی عام لڑکی نہیں ہے. اس کا اخلاق اور اس کی تربیت ان سب کے غرور کو مات دے دے گی، اور پھر ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ. آپ بس اب تایا جان سے کوئی الجھن مت پالیے گا. آج خوشی کا دن ہے، اسے اپنے غصے کی نظر مت کریں. ہنا کی اس محبت بڑی تسلی نے جیسے ہاشم کے اندر سلگتی ہوئی ساری آگ کو شبنم کر دیا تھا. اس نے ہنا کو اپنے حصار میں لیتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو ہنا. تمہارے ہونے سے مجھے ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے. ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہنا اس کی بے ساختہ محبت پر حیا سے سمٹ گئی. کمرے کا وہ بوجھل اور غصے سے بھرا ماحول اب ایک میٹھی اور پرسکون سی رومانیت میں ڈھل چکا تھا. مگر ہاشم کے دل کے کسی دور افتادہ کرنے میں اب بھی یہ ڈر موجود تھا کہ کل کا دن غوری ہاؤس کے لیے کوئی نیا اور کٹھن امتحان نہ لے آئے. شہر کے سب سے مہنگے اور عالیشان شادی ہال میں مہمانوں کا ہجوم امڑ آیا. غوری ہاؤس کی بیٹی کی شادی جس پرتعیش اور شاہانہ انداز میں کی جا رہی تھی اسے دیکھ کر ہر آنکھ خیرہ اور ہر زبان حیرت زدہ تھی. ہال کی چھتوں سے لٹک کے قیمتی فانوس، رنگ برنگے امپورٹڈ پھولوں کی سجاوٹ اور اللہ قسم کے کھانوں کی خوشبو پورے ماحول کو کسی محل کا منظر دے رہا تھا. سعید صاحب نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک دن پر لٹا دی تھی، کیونکہ یہ بھی لڑکے والوں کی ہی لا متناہی ڈیمانڈ میں سے ایک تھی کہ ان کی ناک اونچی رہنی چاہیے اور شادی بہترین مارکی میں ہونی چاہیے. سعید صاحب نے اپنے بچوں سے یہ ساری باتیں اور مطالبات نہایت مہارت سے چھپا رکھے تھے تاکہ گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے اور ایمان اپنے دل میں کوئی بوجھ لے کر سنے گھر میں قدم نہ رکھے. ہال میں ایک طرف مردانے میں شازم نے اپنے مضبوط کندھوں پر سارے انتظامات کا بوجھ اس طرح اٹھا رکھا تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور دوسری طرف زنانہ حصے میں دلہن کا کمرہ کسی اور ہی طوفان کی ضد میں تھا. ایمان اپنے عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے کسی پری کی طرح صوفے پر بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں حیا اور چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اس کے اندر چلنے والی کسی انجانی کشمکش کا پتہ دے رہی تھی. کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا. مینہا اور مشال مہمانوں کو دیکھنے باہر گئی تھی کہ اچانک دروازے کے باہر سے ابھرتی دبی دبی آوازوں نے ایمان کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی. یہ آوازیں اس کی والدہ اور چچی کی تھی جو شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ پوری طرح بند ہے اور ایمان کی ان کی باتیں نہیں سن سکتی. بھابھی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بھائی جان ان لوگوں کی اتنی ناجائز مانگیں کیوں پوری کیے جا رہے ہیں؟ 80 لاکھ کا جہیز 2 بڑے بڑے ٹرکوں میں بھر کر بھیج دیا اور کل رات ہی 70 لاکھ کی نئی گاڑی بھی منگوا کر ان کے حوالے کر دی گئی. شام کی چچی کی آواز میں ایک شدید دکھ اور بے بسی نمایاں تھی جسے سن کر ایمان کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لڑ گئی. ہاں شبانہ، مجھے بھی ساری رات نیند نہیں آئی. سعید صاحب نے مجھ سے یہ سب چھپایا تھا، مگر آج صبح مجھے پتا چلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. ہم اپنی بیٹی کے بدلے ان لوگوں کا گھر بھر رہے ہیں اور اب تو حد ہی ہو گئی. ابھی لڑکے کی ماں نے پیغام بھیجا ہے کہ جب تک ساس کے لیے سونے کے بھاری کنگن نہیں آئیں گے تب تک نکاح نہیں ہوگا. ایمان کی والدہ کی آواز رندی ہو گئی تھی اور وہ بمشکل اپنے آنسوں کو قابو کر رہی تھی. شبانہ نے ایک لمبی سانس کھینچی اور اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں دباتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اللہ ہدایت دے ان لالچی لوگوں کو. یہ تو بیٹی لینے نہیں آئے بلکہ ہمارا خون چوسنے آئے ہیں. بھائی جان نے تو اپنی ساری عزت ان کے قدموں میں رکھتی ہے، پھر بھی ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. جن نے سعید صاحب کو بہت روکا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، بیٹی کو اس جہنم میں جانے سے بچا لیں، مگر وہ باپ کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بارات واپس چلی گئی تو خاندان بھر میں ہماری کیا ہی عزت رہ جائے گی اور ایمان یہ صدمہ کیسے برداشت کرے گی. والدہ نے اپنے آنسو صاف کرتے انتہائی دکھ سے کہا، بھابھی یہ عزت نہیں سراب ہے جو لوگ آج ہماری بچی کو پیسوں کے ترازو میں توڑ رہے ہیں، وہ کل اسے کیا خاک عزت دیں گے. مجھے تو ایمان کی معصومیت اور اس کے نرم دل کا سوچ کر ہی رونا آ رہا ہے کہ وہ کس طرح ان کے بیچ گزارا کرے گی. چچی کی تلخ
اور درد بھری آواز نے ایمان کے وجود میں ایک ایسی آگ سی لگا دی، وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا ذہن سائے سائے کر رہا تھا، جس خوش فہمی میں مبتلا تھی، جس کباڑ پہ کچے اور سلجھے ہوئے گھرانے میں اس کا رشتہ کر رہا ہے، وہ خوش فہمی ان چند لمحوں میں سکنا چور ہو گئی تھی۔ جہیز کے 2 ٹرک، 70 لاکھ کی گاڑی، اب سونے کے کنگن، یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ اسے اپنا یہ خوبصورت عروسی جوڑا اور پہنی ہوئی زیورات اب کسی قیدی کی زنجیروں کی طرح محسوس ہو رہے تھے، جو اس کے باپ نے اپنی عزت کا خون کر کے پہنائے تھے۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں کی دہلیز پر ہی روک لیا اور مٹھیوں کو اتنی سختی سے کھینچا کہ اس کی ہنا لگی انگلیاں سفید پڑ گئی۔ اس کے معصوم اور نرم دل میں پہلی بار اتنی شدید بغاوت اور غصے نے جنم لیا۔ وہ حیران تھی کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اس کے باپ نے اتنا بھاری بوجھ اٹھا لیا اور اسے ذرا بھی بھنک نہیں پڑنی تھی۔ ان سے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اسے ایک سودے کی طرح بیچا جا رہا تھا اور اس کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ اب جو وہ کرنے والی تھی اس کی بھنک بھی وہ کسی کو پڑنے نہیں دے گی۔ اس نے گہرا اور سرد سانس لیا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، جہاں پہ ایک نرم اور سہمی ہوئی لڑکی کے بجائے کہ انتہائی مضبوط اور فیصلہ کن ارادے والی عورت ابھر آئی تھی، جو اپنے باپ کی پگڑی کو یوں ان لالچی اور حریص لوگوں کے قدموں میں ہرگز نہیں رلنے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قدم ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک ایسا پرسرار اور گہرا سکون طاری تھا، جسے دیکھ کر کمرے میں داخل ہونے والی ہنا اور وشال بھی ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے تک وہ شادی کی انجانی گھبراہٹ اور خوف کا شکار تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور بلا کی طمانینت تھی۔ ہنا نے آگے بڑھ کر اس کا ہنائی ہاتھ تھاما تو بالکل برف کی طرح سرد ہو رہا تھا، مگر ایمان نے ایک دھیمی اور پرسکون سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنا کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے اس کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑی۔ فائر ہال میں نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اسٹیج کو نہایت خوبصورتی سرخ اور سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ سعید گوری کا دل اس وقت کسی بھاری پتھر کی طرح بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے اپنے دوست اور اس کے اہل و خانہ کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر لالچ کی طمانت اور تکبر کا رنگ صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی خوشی اور اس کا گھر بسانے کی خاطر ان کی ہر جائز ناجائز مانگ پوری کر دی تھی۔ سونے کے وہ بھاری کنگن اور قیمتی کنگن بھی منگوا کر لڑکے کی ماں کے حوالے کر دیے گئے تھے، مگر اب سعید صاحب کے اندر ایک شدید پچھتاوا اور کرب سر اٹھا رہا تھا، کیونکہ اس لالچی اور مفاد پرست گھرانے میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو سونپنے جا رہے تھے، جہاں انسان کی قدر اور خلوص کو صرف پیسوں اور جہیز کے ترازوں میں تولا جاتا ہے، اور وہ خود کو حالات کے ہاتھوں بری طرح مجبور اور بے بس محسوس کر رہے تھے، کیونکہ بارات آ چکی تھی اور اس وقت رشتے سے انکار کرنے کا مطلب غوری خاندان کی برسوں کی بنی ہوئی عزت اور وقار کو خاک میں ملانا تھا۔ دور کھڑے ہاشم کی آنکھوں میں غصے اور ضبط سے اب سرخ پڑ رہی تھی، مگر وہ اپنے باپ کی مجبوری اور بہن کی عزت کی خاطر خاموش خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے نکاح کے رجسٹر کے ساتھ زنانہ حصے میں داخل ہوئے، جہاں ایمان اپنی سہیلیوں اور کزنز کے جھرمٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہنا اور منہا اس کے دائیں بائیں موجود تھی اور پورے کمرے میں ایک پروقار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں بھی بڑے غرور اور تکبر کے نشے میں اگلی صف پر بیٹھی تھی۔ اس کی تنزیہ نظریں بار بار ایمان کے بھاری زیورات اور قیمتی لباس کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی خریدا ہوا بے جان سامان ہو۔ مولوی صاحب نے گلا پھاڑا اور نہایت دھیمی مگر واضح آواز میں نکاح کے خطبے کا آغاز کیا۔ سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے اور سعید صاحب کی آنکھیں اپنی بیٹی کا معصوم اور سرنگو روپ دیکھ کر چھلک پڑی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا کانٹوں بھرا راستہ چن لیا ہے۔ ایمان سعید گوری بنت سعید گوری، کیا آپ کو یہ نکاح 20 لاکھ روپے حق مہر کی عوض قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بھاری آواز ہال میں گونجی تو سب نے توقع کی کہ ایمان حسب روایت شرما کر اس بات میں سر ہلائے گی یا دھیمی آواز میں ہاں کر دے گی، مگر وہاں موجود ہر شخص اس وقت حیرت کی شدید سکتے میں آ گیا جب ایمان نے اچانک اپنا سر اٹھایا اور اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں حیا یا خوف کی جگہ ایک انتہائی پر اعتماد اور فیصلہ کن چمک موجود تھی۔ اسے سیدھا مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور نہایت ٹھہرے ہوئے مگر گرجدار لہجے میں بولی، مولوی صاحب، میرا حق مہر 2 کروڑ لکھے۔ ایمان کی اس بے ساختہ اور کاٹدار بات پر ہال میں بیٹھے سب لوگ بری طرح سے چونک گئے اور ایک دم سے ایسا سناٹا چھا گیا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دینے لگی۔
لڑکی کی ماں جو اب تک غرور کے نشے میں چور بیٹھی تھی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ غصے سے اب سرخ ہو گیا تھا. ارے نہیں مولوی صاحب، 2 کروڑ نہیں، ہمارا تو 20,000 روپے حق مہر طے ہوا تھا، صرف 20,000. لڑکی کی ماں نے اپنے ہاتھ نچاتے انتہائی غصے اور رومیت سے کہا. غوری خاندان کی عورتوں کو کھا جانے والی نظروں سے وہ گھورنے لگی. سعید صاحب جو یہ سب دیکھ رہے تھے حیران اور پریشان تھے، آگے بڑھے تھے اور ایمان کو تاکہ سمجھا سکے، مگر ایمان نے اپنے باپ کی طرف ایک نظر ڈالی جس میں ایک بیٹی کا کرب و پاک کی پگڑی کی حفاظت کا عزم تھا. اور پھر وہ اپنے پورے وقار کے ساتھ دوبارہ لڑکے کی ماں کی طرف متوجہ ہوئی. آپ لوگوں کی ہوس کا پیالہ تو شاید کبھی بھرنے والا نہیں ہے. میرے بابا نے اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی. مال و دولت، اسباب سے لدے ٹرک اور وہ چمچماتی ہوئی مہنگی سواری بھی آپ کی اماں کو کم نہ کر سکی، اور سونے کے زیورات جو خراج آپ نے عین موقع پر مانگا وہ بھی خاموشی سے ادا کر دیا گیا. اتنی بھاری قیمت وصول کرنے کے بعد اگر آپ کو ایک جیتی جاگتی بیٹی بھی چاہیے تو میری قدر 2 کروڑ ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں. اگر یہ ادا کر سکتے ہیں تو نکاح ہوگا، ورنہ میری طرف سے اس گھاٹے کے سودے سے صاف انکار ہے. ہال کی وہ روشن اور پرہجوم فضا ایک اچانک گہرے اور سناٹے میں ڈوب گئی، جیسے وقت نے اپنی دھڑکن روک لی ہو. اگلی لمحے اسی خاموشی کو ایک طوفانی کھلبلی نے چیر کر رکھ دیا. ہر طرف سے چامگوئیاں اور سرگوشیاں ابھرنے لگی. لڑکے کی ماں کا چہرہ غصے اور ہتک سے دھواں دھواں ہو رہا تھا. وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی کرخت آواز میں چلانے لگی. ہمیں ایسا رشتہ ہرگز منظور نہیں جہاں ہماری اتنی بڑی توہین کی جائے. یہ تو سراسر ہماری بے عزتی ہے. ہم اتنے بڑے لوگ ہیں اور یہ لڑکی ہمیں یوں بڑے مجمع میں نیچا دکھا دے گی. سعید صاحب گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھے اور اپنی بیٹی کے پاس آ کر انتہائی لجاجت اور بے بسی سے بولے. ایمان بیٹا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہوش کے ناخن لو میرے بچے. ساری زندگی کی کمائی میری عزت داؤ پر لگی ہے، تم ایسا مت کرو. میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم بس نکاح نامے پر دستخط کر دو. ایمان نے اپنے باپ کے جھکے ہوئے کندھے اور نم آنکھوں کو دیکھا تو اس کے اپنے دل پر چھریاں سی چل پڑی. مگر وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ چپ گئی تو ساری زندگی ان مفاد پرست لوگوں کے تانے اور غلامی سہنی پڑے گی. اس نے اپنے آنسوں کو پلکوں کی باڑ میں روکا اور انتہائی دکھ مگر مضبوطی سے بولی. بابا جان، آپ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا وہ لوگ اپنا بیٹا آپ کو بیچ رہے ہیں؟ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں، یہ انسان نہیں بلکہ منڈی کے وہ تاجر ہیں جن کی بھوک کبھی نہیں مٹے گی. آپ نے اتنا سب کچھ لوٹا دیا اور وہ پھر بھی آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں. میں ایسے گھرانے میں کبھی نہیں جاؤں گی جہاں میرے باپ کی پگڑی کا کوئی مول نہ ہو. وہ کم کو اور نرم مزاج لڑکی آج جس طرح حقائق سے پردہ اٹھا رہی تھی، اس نے غوری خاندان کے ہر فرد کو حیرت میں ڈال دیا تھا. خاشم جو اب تک مزید ضبط کیے کھڑا تھا وہ ایک دم دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس نے اپنی بہن کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا. بابا جان، ایمان بالکل ٹھیک کہہ رہی، میں اپنی پھول جیسی بہن کو درندوں کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا. چاہے ساری دنیا ہم پر تھوکے مگر ہم اپنی بیٹی کا یوں سودا نہیں ہونے دیں گے. یہ لوگ ہرگز بھی ایمان کے قابل نہیں. ہاشم کی آواز میں ایک سچے بھائی کا درد اور غیوریت جھلک رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر ایمان کے ماتھے پر گر رہے تھے. نینہا اور مشال بھی وہ روتی ہوئی آگے بڑھی. انہوں نے ایمان کے ہاتھ تھام لے. ان بہن بھائیوں کا یہ پیار اور ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کا یہ جذبہ دیکھ کر ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی. لڑکے والوں نے اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ان کا بچا تھا. انہوں نے انتہائی حقارت سے غوری خاندان کو برا بلا کہا، اپنی بارات لے کر ہال سے باہر نکل گئے. ہال میں موجود ہر شخص کی زبان پر اب بس باتیں اور تانے تھے. کوئی ایمان کو مغرور کہہ رہا تھا، کوئی سعید صاحب کی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا. سعید غوری کے قدموں تلے سے اب زمین کھسک چکی تھی. ان کے کندھے یوں چکے تھے جیسے ان کی کمر ٹوٹ گئی اور لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر گرنے ہی والے تھے کہ اچانک 2 مضبوط ہاتھ انہوں نے تھام لیا. شازن تھا، جس کی آنکھوں میں اپنے ماموں کے لیے بے پناہ احترام اور اس وقت چھانے والے قیامت کا گہرا احساس تھا. اسے اپنے ماموں کو سہارا دے کر بٹھایا اور ہاتھوں میں لیا. آپ اکیلے نہیں ہیں ماموں جان، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے جو کیا وہ ایک سچے باپ کا فرض تھا اور ایمان نے جو کیا وہ ایک غیرت مند بیٹی کا حق تھا. شازن کی اس مردانہ اور پروکار آواز نے جیسے سعید غوری کے ٹوٹے ہوئے وجود میں ایک نئی جان ڈال دی. اتنے میں نور فاطمہ بھی آگے بڑھے. انہوں نے اپنے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر انتہائی جذباتی اور محبت بھرے لہجے میں کہا، بھائی جان آپ پریشان نہ ہو. غوری ہاؤس کی بیٹی آج اس دہلیز سے رخصت ضرور ہوگی. پورے
वक़ार के साथ होगी। मैं अपनी ईमान को अपने बेटे के लिए मांगती हूँ। मुझे ये हीरे जैसी बेटी अपने घर की बहू के तौर भी कबूल है। ये सुनकर हाशिम, हिना और वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम चौंक गए, मगर उनकी नज़रों में एक उम्मीद की किरण भी जाग उठी थी। सईद साहब ने रोते हुए अपनी बहन के हाथ चूम लिए। तुमने आज मेरी डूबती हुई कश्ती को किनारा लगा दिया नूर, मगर मैं अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे रुखसत कर दूँ? मैंने उसके लिए जो कुछ बनाया वो सब मैं शाज़िम को देना चाहता हूँ। मेरी सारी जमा पूंजी तुम लोगों की है। सईद गौरी का लहजा अभी भी पछतावे और मोहब्बत से भरा हुआ था, मगर शाज़िम ने नहायत अदब और शस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। मामू जान, मुझे आपकी बेटी चाहिए, आपका मालो इसबाब या वो महंगी गाड़ियाँ नहीं। मुझे ईमान बिना किसी जहेज और बिना किसी दुनिया दिखावे के कबूल है। रिश्ते दिलों से जुड़ते हैं, पैसों से नहीं। अब बस अपनी दुआओं के साए में ईमान का हाथ मेरे हाथ में दे दे। ईमान जो अब तक पत्थर बनी बैठी थी, शाज़िम के इन बेलोस अल्फाज पर उसकी आंखों से तशक्कुर के आंसू झलक पड़े। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि इस तूफान के बाद उसे इतनी जल्दी एक ऐसा पुरसुकून साहिल मिल जाएगा, जहाँ उसकी ज़ात की कीमत किसी दुनियावी शय से लगाई नहीं जाएगी, बल्कि शाज़िम के उस खड़े और सच्चे रूप ने हर आंख को अश्कबार कर दिया था। कुछ ही देर में उसी हाल में उसी मौलवी साहब के सामने शाज़िम और ईमान का निकाह पढ़वाया गया, और वो लड़की जिसका सौदा थोड़ी देर पहले खराज की भीड़ चढ़ रहा था, महज सच्चे रिश्तों और खुलूस की डोर में बनकर नाहित सादगी से शाज़िम के हमरा वो रुखसत हो रही थी। शादी हॉल के सदरे दरवाजे पर खड़े सईद गोरी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी बेटी को गले लगाए पूट पूट कर रो रहे थे, जैसे उनकी जान निकल रही हो। हाशिम ने आगे बढ़कर अपनी बहन के माथे पर बोसा दिया और उसके कांपते हाथों को थाम लिया। मेरी गुड़िया, हमेशा खुश रहना। अगर कभी हमारी याद आए तो कोई भी तकलीफ तो फौरन चली आना। हम तेरी एक आवाज़ पर हाजिर होंगे। हाशिम के रोंदे हुए गले से निकलने वाले इन अल्फाज ने ईमान के जब्त के सारे बंधन तोड़ दिए, और वो अपने भाई के सीने से लगकर रोने लगी। मिनहा और मिशाल भी इसके गले लगकर अब रो रही थी। ये एक ऐसी रुखसती थी जहाँ ना तो जहेज की नुमाइश थी और ना ही कोई दिखावा, बल्कि सच्चे रिश्तों की डोर थी जिन सबको एक दूसरे से बांधे हुए थे। शाज़िम ने नहायत अदब से आगे बढ़कर सईद साहब के कंधे पर हाथ रखा। मामू जान, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। आपकी बेटी को वो इज्जत और मुकाम दूंगा सर जिससे आपका सर नहीं झुकेगा। सईद साहब ने नम आंखों से इस बात में सर हिलाया और अपनी बेटी का हाथ शाज़िम के हाथ में दे दिया, और फिर वो सादगी से शाज़िम की गाड़ी में बैठकर अपने नए सफ़र की तरफ रवाना हो गई। दूसरे शहर का सफ़र खामोशी मगर एक अजीब से सुकून में कटा। शाज़िम की गाड़ी एक मुतवस्सित और सादे से महल में आकर रुकी, जहाँ एक छोटी सी मगर साफ सुथरी इमारत थी। उसे लेकर एक छोटे से फ्लैट में दाखिल हुआ तो गोरी हाउस की शान शौकत के सामने कुछ भी नहीं था, मगर इस घर की फिजा में एक अजीब सी अपनायत और सुकून की खुशबू रची हुई थी। नूर फातिमा ने दरवाजे पर खड़े होकर सदके वारी होते अपनी बहन का इस्तकबाल किया। आओ मेरी बच्ची, अंदर आ जाओ। यह गरीब खाने की दहलीज आज तुम्हारे कदमों से रोशन हो गई है। नूर फातिमा ने उसकी उन बलाई लेते हुए कहा और उसे प्यार से अंदर ले आई। वो जितना हो सकता था उसकी आव भक्त कर रही थी। उनका दिल बहुत बड़ा था, मगर वो अंदर से थोड़ा सा शर्मिंदा भी थी कि इतने बड़े और आलीशान घर से आने वाली नाजो पली बेटी को एक छोटे से फ्लैट में ले आई थी। वो बार बार कभी उसे पानी का पूछती तो कभी उसके पास बैठकर उसका माथा चूमती। बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई बड़ी हवेलियां या गाड़ियां तो नहीं है, बस एक छोटा सा घर है, मगर यहाँ तुम्हें इज्जत की कोई कमी नहीं होगी। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा दिल ही ना घबरा जाए। नूर फातिमा की आवाज़ में एक अजीब सी आजसी और मोहब्बत भरी हुई थी और फिक्र थी, जिसने ईमान के दिल को छू लिया। ईमान ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी सास का हाथ थामा और उन्हें अपने पास सोफे पर बिठा लिया। उसकी आंखों में एक गहरी तमानियत थी जो किसी भी दुनियावी हर्ष से पाक थी। ओपो जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे लिए उतनी इतनी परेशान ना हो। मैं हर हाल में खुश रहने वाली लड़की हूँ। मुझे इन ज़ाहरी दुनियावी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बाबा ने मुझे जो सिखाया वो यही है कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, मकान नहीं। ईमान की इस कदर सुलझी हुई और नरम बात ने नूर फातिमा के दिल पर रखे सारे बोझ उतार दिए, और हैरान थी कि इतनी छोटी उम्र में लड़की कितनी बड़ी और गहरी सोच रखती है। ईमान ने उनके हाथ को प्यार से दबाते मजीद कहा, अगर इंसान अच्छे हों, रिश्ते सच्चे हों और में खलूस हो तो एक कमरे का घर भी जन्नत बन जाता है, और जहाँ मोहब्बत ना हो बड़े बड़े महल भी काटने को दौड़ते हैं। अब बिल्कुल फिक्र न करें, मैं यहाँ बहुत खुश होंगी।
نور فاطمہ کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے محبت اور ستائش کے آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دینے لگی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے شازم کی طرف دیکھا جو کہ خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ شازم بیٹا، جاؤ، تم جا کر اپنے کمرے کو تھوڑا سا سجا لو، آخر میں تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہے، میں تب تک ایمان کے پاس بیٹھتی ہوں۔ شازم نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک گہری نظر ایمان پر ڈالتے اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نور فاطمہ ایمان کو لیے کمرے کے دروازے تک آئی اور پیار سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ایمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر داخل ہوتے اسے تازہ سرخ گلابوں کی مسحور کن خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر اسے نہایت سلیقے اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بستر کے کنارے اور میز پر تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے جس کی مہک سے سارا ماحول رومانوی ہو رہا تھا۔ سامنے شازم کھڑا تھا، وہ اپنے سیاہ لباس میں نہایت وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ایمان کی نظر جیسے اس پر پڑی تو حیا کی شدت سے اس کی پلکیں فوراً جھک گئی اور اس کے چہرے پر ایک دلکش گلابی رنگ پھیل گیا۔ شازم دھیمے اور پروقار قدموں سے چلتا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور اس نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر ایمان کا حنائی اور کامتا ہوا ہاتھ نہایت نرمی سے تھام لیا۔ ایمان کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ جو طوفان اس کی زندگی کو برباد کرنے آیا تھا اسے اس خوبصورت، دلکش اور صاف دل مرد تک لے آیا ہے جب اس کا نصیب اور اس کا محرم بن چکا تھا۔ کمرے کی فضا میں سرخ گلابوں کی مہک اور ایک عجیب سا خمار رچا ہوا تھا۔ شازم نے نہایت عقیدت اور محبت سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور اسے نرمی سے رہنمائی کرتے ہوئے پھولوں سے بنے سجے بستر کے کنارے بٹھا دیا۔ ایمان کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو رہی تھی کہ اسے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شازم نے اس کے زرد اور سرخ عروسی جوڑے کے باہری دوپٹے کو اس کے چہرے سے ہٹایا تو ایمان کا چاند سا چہرہ حیا کی لالی سے دہک رہا تھا۔ شازم ایک لمحے کے لیے اس کے سحر انگیز اور معصوم حسن میں کھوسا گیا۔ اس نے ایمان کے قریب بیٹھ کر اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا جن پر ابھی تک پچھلے پہر کی تھکن اور کچھ انجانے وسوسے سے لرز رہے تھے۔ آپ اتنے بڑے اور عالیشان گھر سے آئی ہیں جہاں ہر آسائش آپ کے قدموں میں تھی، کیا آپ اس چھوٹے اور درمیانے سے گھر میں خوشی سے رہ پائیں گی؟ شازم کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی، انتہا درجے کا احترام اور ایک شوہر کی وہ فکر تھی جو اپنی بیوی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے۔ ایمان نے اپنے بے قابو ہوتے ہوئے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے نہایت دھیمے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی روشن اور شفاف آنکھوں میں شازم کے لیے ایک انوکھا سا مان اور گہرا سکون تھا۔ اس کی گلابی لبوں پر نہایت دلکش اور میٹھی سی مسکراہٹ ابھری جس نے شازم کے اندر چلنے والی ہر الجھن، ہر ڈر کو ایک ہی پل میں سمیٹ لیا۔ اگر آپ مجھے عزت دیں گے، مجھ پر مان اور بھروسہ رکھیں گے، مجھے ڈھیر ساری توجہ دیں گے اور بس تھوڑا سا پیار دیں گے تو آپ مجھے جہاں بھی رکھیں گے میں وہی رہ لوں گی۔ یہ کسی بڑے محل کی نہیں، بس آپ کے دل میں ایک چھوٹی سی جگہ کی ضرورت ہے مجھے جہاں میں خود کو محفوظ سمجھ سکوں۔ ایمان کی اس نرم محبت میں ڈوبی ہوئی اور عاجزی سے بڑی ہوئی بات نے شازم کے ضبط اور فاصلوں کے سارے حصار ایک ہی جھٹکے میں توڑ دیے۔ اس نے ایک والہانہ پن اور دیوانگی سے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اسے نرمی سے اپنے چوڑے سینے کے قریب کھینچ لیا۔ آپ کو سب کچھ ملے گا کہ عزت، یہ مان، یہ توجہ، سب پر صرف آپ کا حق ہے، اور جہاں تک پیار کی بات ہے تو وہ تھوڑا نہیں بلکہ بے شمار ملے گا، اتنا کہ آپ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گی، مگر میری محبت کم نہیں ہوگی۔ شازم کے گرم اور خمار آلود سانسوں کی تپش ایمان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی اس قدر دلکش اور دیوانہ وار لمس نے ایمان کو اپنے اندر مکمل طور پر پگھلا دیا تھا۔ شازم نے اپنے لب ایمان کے ملائم لبوں پر رکھے تھے، اس کا وجود پوری طرح سے ایمان پر حاوی ہو گیا تھا اور وہ جیسے ایک دوسرے میں گھل گئے تھے۔ اور رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی جہاں دو اجنبی مگر پاکیزہ دل ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکے تھے، اور ان کے درمیان کی ہر ہچکچاہٹ، ہر شرم اور ہر دوری ایک انتہائی میٹھے پرسکون اور شدت بھرے جذبات میں ڈھل چکی تھی جس نے پچھلے تمام دکھوں، تکلیف کو دھو ڈالا تھا۔ اگلی صبح کی شروعات بھی اتنی ہی حسین اور دلکش تھی جتنی وہ رات تھی۔ کمرے میں سورج کی روشنی اتنی تازگی پھیلا رہی تھی اور سنہری کرنوں نے جب بستر پر سوئی ہوئی ایمان کے چہرے کا طواف کیا تو اس نے کھسمسا کر اپنی مخمور آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی شازم آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا
اور اس کے چہرے پر ایک نہایت پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آئینے میں اپنی نئی نویلی دلہن کو جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو ابھی تک بستر کی سلوٹوں میں حیا سے سمٹی ہوئی تھی، اور رات کی یادوں سے اس کا چہرہ گلار ہو رہا تھا۔ صبح بخیر، آج گوری ہاؤس کی شہزادی کو جاگنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے، ورنہ تو سنا تھا کہ آپ بہت جلدی اٹھنے کی عادی ہے، شازم نے شرارت بڑے اور خمار آلود لہجے میں کہتے اس کے قریب آ کر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے ماتھے سے ہٹایا، تو ایمان نے چھینتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کے گال شرم کی شدت سے سرخ ہو گئے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب صبح ہو گئی، اور اب آپ کب اٹھ کے؟ ایمان نے دھیمی اور ریشمی آواز میں میٹھی سی شکایت کی اور جلدی سے بستر سے اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ شازم اس کی پیاری سی گھبراہٹ پر بے ساختہ مسکراہٹ سے کمرے کی چیزیں سمیٹتے ہوئے محبت کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ دونوں کے درمیان تیار ہونے کے دوران ہلکی پھلکی اور میٹھی باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی شازم اسے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر چھیڑتا، اور کبھی ایمان اس کے کپڑے نکالتے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتی۔ ان دونوں کے درمیان ایک رات میں ایک ایسی بے تکلفی اور اپنائیت پیدا ہو چکی تھی جسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش اور مکمل طور پر مطمئن لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر دالان کی طرف آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایمان کے قدم وہیں ٹھٹک کر رک گئے۔ سامنے صوفے پر نور فاطمہ بیٹھی تھی، اور ان کے ارد گرد کچھ سامان اور بیگز نہایت سلیقے سے پیک کیے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی لمبے سفر پر جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ ایمان کے دل میں ایک دم سے انجانی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے حیرت اور تفشیش بھری نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ پھوپھو جان، یہ سب سامان کیسا ہے؟ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ایمان نے بےتابی اور تھوڑی سی پریشانی سے پوچھا، کیونکہ وہ ابھی تو اس گھر میں آئی تھی، اور اپنی ساس کو یوں سامان باندھے دیکھ اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ نور فاطمہ نے اپنی بہو کی گھبراہٹ کو دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسرار اور گہری مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ انہوں نے شازم کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی، پھر ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسی نرمی سے اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی میری جان، بلکہ ہم جا رہے ہیں، ہم تینوں۔ نور فاطمہ کی اس پرسرار اور مسکراہٹ بھری بات نے ایمان کی حیرت کو مزید بڑھا دیا، اور وہ سوالیہ نظروں سے کبھی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی اور کبھی پاس کھڑے شازم کو، جس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ اور کسی کے بڑے راز کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ شازم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایمان، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت حیران کن ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میری اصل پہچان یہ چھوٹا سا فلیٹ ہے اور درمیانہ سا محلہ نہیں ہے۔ شازم کے اس انکشاف پر ایمان کی آنکھوں میں حیرت آیا ہو، وہ دم سادے اب سننے لگی۔ شازم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ایک گہری سانس لے کر بولا، دراصل میں ایک کور ایجنٹ ہوں، اور اس شہر میں اپنی پہچان چھپا کر انتہائی حساس مشن پر تھا۔ میری والدہ نے میرے ساتھ اسی لیے تھی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو، اور میرا مشن 4 دن پہلے ہی مکمل ہوا ہے۔ ہم دونوں واپس اپنے اصل گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ماموں جان کی طرف سے تمہاری شادی کا دعوت نامہ آ گیا تھا، اور میری والد صاحب تو برسوں پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے میری ماں کی دنیا بس مجھ تک ہی محدود ہے۔ انہوں نے برسوں بعد اپنے بھائیوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں انہیں لے کر وہاں آ گیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں وہاں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ شازم کی اس تفصیلی بات نے ایمان کے دل پر چھائی ہر دھند کو صاف کر دیا، اور وہ شازم کے اس پرسرار مگر سچے روپ پر فخر محسوس کرنے لگی۔ نور فاطمہ نے مسکراتے ان دونوں کو دیکھا اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا تو وہ تینوں اپنے عارضی قیام گاہ کو چھوڑ کر اپنے اصل اور مستقل ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا نیا سفر اسلام آباد کی خوبصورت و پرسکون فضاؤں کی طرف تھا۔ راستے پر شازم ایک ہاتھ ڈرائیونگ وہیل پر تھا اور دوسرا ہاتھ ایمان کے ہاتھ میں تھا، جو اس کے دل کو ایک عجیب سا تحفظ اور سکون دے رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کی طویل مسافت کے بعد ان کی شاندار گاڑی ایک انتہائی پوش اور پرتعیش علاقے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک بہت بڑے عالیشان بنگلے کے سیاہ آہنی دروازے کی طرف جا کر رک گئی۔ گارڈ نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور گاڑی ایک وسیع اور سرسبز لان سے ہوتی ہوئی پوش میں جا کر رکی۔ ماں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس پرشکوہ عمارت کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ غوری ہاؤس سے بھی کئی گنا بڑا اور شاہانہ طرز پر بنا ہوا محل نما بنگلہ تھا، جس کی شان و شوکت ایمان کے وہم و گمان سے بھی بالا تھی۔
شازم نے گاڑی سے اتر کر ایمان کی طرف کا دروازہ کھلا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایمان نے مسحور سی اس کا ہاتھ تھاما اور باہر قدم رکھا۔ اس کے ہونٹ حیرت سے نیمبا تھے۔ کیا واقعی آپ کا گھر ہے؟ ایمان نے اپنی ارد گرد کے شاہانہ ماحول کو دیکھتے انتہائی دھیمے اور حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ تو شازم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور نہایت محبت سے اس کی نرم گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ نہیں میری جان، یہ میرا نہیں بلکہ ہمارا گھر ہے۔ شازم کے اس قدر والہانہ اور پیار بھرے انداز پر ایمان کی آنکھیں تشکر اور بے پناہ خوشی کے آنسوں سے بھیگ گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس کے صبر اور اس کے باپ کی سچی نیت کا اتنا شاندار صلہ دے گا۔ نور فاطمہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی بلائیں لی اور انہیں دعائیں دیتی ہوئی اس عالیشان بنگلے کے اندر لے گئی۔ اسی رات شازم نے اسلام آباد کے سب سے مہنگے اور بڑے مارکی میں اپنی شادی کی ایک شاندار اور گرینڈ ریسیپشن کا اہتمام کیا، جہاں شہر کے اعلیٰ ترین عہدیدار اور معززین موجود تھے۔ غوری خاندان کو بھی خصوصی طور پر بلایا گیا۔ سعید گوری اپنے بھائی عمیر، ہاشم، ہنا اور باقی بچوں کے ساتھ یہ سب تقریب میں پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت اور شازم کا اصل رتبہ دیکھ کر حیران اور دنگ رہ گئے۔ انہیں تو لگتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک مڈل کلاس گھرانے میں بیاہا ہے، مگر یہاں کا تو شاہانہ انداز اور شازم کا روب اور دبدبا دیکھ کر ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر شازم کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ یار، تم تو واقعی چھپے رستم نکلے، تم نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ ہاشم کے چہرے پر ایک سچی بھائی کی خوشی اور گہرا اطمینان تھا۔ سعید صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جب انہوں نے اپنی بیٹی کو سرخ اور سنہری لباس میں کسی ملکہ کی طرح شازم کے پہلو میں بیٹھے دیکھا۔ ایمان کے چہرے پر جو سکون اور جو عزت کا تاج تھا وہ ان لالچی لوگوں کے دکھاوے سے ہزار گنا قیمتی تھا۔ ورنہ اور مشال نے ایمان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ مشال نے شرارت سے شازم کی طرف دیکھا اور ہنستے بولی، شازم بھائی، اب ہمیں سمجھ آئی کہ اپنی اوری ہاؤس میں آ کے اتنی پھرتی سے سارے کام کیوں سنبھال لیے تھے۔ اصل میں آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سیوا کا کتنا شاندار میوہ ملنے والا ہے۔ مشال کی اس بے پناہ بات پر ننہا نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور بولی، بالکل صحیح کہا تم نے مشال، شازم بھائی تو سیدھا ہماری پیاری سی آپ ہی کو ہی اڑا کر لے گئے۔ واقعی آپ کی قسمت تو کمال کی نکلی۔ ان دونوں کی اس مزیدار اور شرارت بڑی چھیڑ چھاڑ پر ایمان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، جبکہ شازم نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور ایمان کی طرف ایک انتہائی معنی خیز اور محبت بڑی نظر ڈالتا بولا، تم دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسی چاند سی دلہن پانے کے لیے تو میں ساری زندگی بھی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ تقریب کی گہما گہمی کم ہوئی تو شازم نے چپکے سے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہال کی کھلی بالکنی کی طرف لے گیا، جہاں رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ شازم نے ایمان کی گہری اور پرسکون آنکھوں میں دیکھا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم نے مجھ جیسی سخت جان انسان کو محبت کرنا سکھا دیا ایمان، اب یہ دل کا رشتہ اس دنیا سے لے کر جنت تک تمہارا ہی رہے گا۔ شازم کی اس شدت بری اور محبت پاش سرگوشی پر ایمان نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اس کے لبوں پر ایک ایسی نرم اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی جو ان کی آنے والی ہر خوبصورت اور روشن کل کی نوید تھی۔